بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، دو چیزیں ہیں، دن اور رات۔ رحمان کے بندوں کے دن کیسے گزرتے ہیں وہ بتایا گیا اس آیت میں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ وہ مجلسوں کی رونق بنا رہتا ہے بندہ رحمان، اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، سلامتی اور شیرینی اور مٹھاس اور حلاوت ٹپکتی ہے۔ یہ ہے رحمان کے بندوں کے دن۔ رحمان کے بندوں کی رات کیسے ہوتی ہے؟ بڑی پر رونق رات، بڑی پرسوز رات، بڑی رنگین رات۔ قرآن بیان کرتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جن کی شب گزرتی ہے، رات گزرتی ہے۔ وہ رات کیسے گزارتے ہیں؟ اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے قدموں میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں۔ سجدے اور قیام سے پوری نماز مراد ہے، یعنی تہجد میں اپنے رب کے سامنے، تنہائی میں، خلوت میں وہ بالکل رب کے ہو جاتے ہیں، قدموں میں پڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ سب سے قریب جو ہوتا ہے رحمان سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، رحمان کے قدموں میں وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو رحمان کے بندے وہ رات گزارتے ہیں سجدوں میں اور آپ کے قیام میں، یعنی نماز میں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، مسلم نے روایت کیا ہے کہ جس نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کو نصف رات کا ثواب مل گیا، جس نے فجر پڑھ لی اس کو دوسری نصف رات کا ثواب مل گیا، گویا پوری رات عبادت کا ثواب مل گیا فجر اور عشاء پڑھ لینے سے۔ یہ ثواب ملا، لیکن اور اضافہ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نفلوں پہ جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھ لیجئے، ایک ہے ڈیوٹی کی تنخواہ اور ایک ہے بونس۔ کبھی کبھی بونس اصل تنخواہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو عشاء اور فجر پڑھ لینے سے پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے سکھایا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو اٹھنا انتہائی موافق، دل اور زبان یکساں ہو جاتے ہیں، اللہ سے چپ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو تہجد کی بڑی فضیلت ہے، خاص طور پہ رمضان کی تہجد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور دنوں کے فرض کے مقابلے میں اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی یہ صفات ہے۔ آئیے اب وہ جائزہ لیجیے۔ صحرا ہے عرب کا، چاندنی رات ہے، ریت پھیلی ہے، جو ہے چمک رہی ہے، لوگ بیٹھے ہوتے اور خوش گپیاں کرتے، رات رات قصے کہانیاں۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمرۃ بعد العشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی، عشاء کے بعد قصہ گوئی سے روک دیا آپ نے۔ تو ہماری راتیں، ہمارے جوانوں کی راتیں، ہمارے دوستوں کی راتیں جو بازاروں میں، پارکوں میں، ریستورانوں میں، مختلف کلبوں میں، مختلف گیم کے اڈوں میں جو راتیں گزرتی ہیں، یہ ان کا شیوا نہیں ہے، یہ رحمان کے بندوں کا شیوا نہیں ہے۔ یا تو آپ عبادت کیجئے، اچھا کام کیجئے، یا پڑھ کے سو جائیے، سب سے اچھا سو جائیے تاکہ آپ کے جسم کو راحت ملے۔ تو رات کو تہجد پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تلاوت کرنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، دعائیں کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے دعائیں کرنا۔ حضرت مولانا عمر پالنپوری جو کہ تبلیغی جماعت کے زمان کہلاتے تھے، 2.5 گھنٹے روزانہ ان کا خطاب ہوتا تھا۔ میں نے بارہا سنا، ایک مدت فرمانے لگے، ایک اسکالر آئے اور انہوں نے پوچھا آپ کی یہ تقریر ہوتی ہے 2.5 گھنٹے کی، اس کے لیے اسٹڈی کتنی کرتے ہیں آپ، کتنا مطالعہ کرتے ہیں؟ مولانا عمر صاحب نے فرمایا، میں نے کہا بس رات کی چند رکعتیں تہجد پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو گویا جب اللہ کے بندے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو پھر انہیں اللہ انوار سے نوازتا ہے اور ان کی قوت گویائی میں
علم میں، عمل میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم رمضان کی راتیں بہتر سے بہتر گزاریں اور ساری زندگی کی راتیں اچھی ہوں، رحمان کے بندوں جیسی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد